اس کے بعد بیٹا جو نیو ٹاپک ہے جس پر ہم لیکچر دے رہے ہیں وہ ہے اینڈوکرائن سسٹم. دی ایکٹیویٹی سچ ایز گروتھ، وہ سرگرمیاں جس میں جو ہے گروتھ ہوتی ہے، ریپروڈکشن پیدا ہونا، مینٹیننس برقرار رکھنا آف گلوکوز کنسنٹریشن، گلوکوز کی مقدار کو ان بلڈ خون میں، ری ابزارپشن آف واٹرز دوبارہ ابزارب کرنا، جذب کرنا پانی کو ان کڈنی گردوں میں etc. نیڈ ٹو بی ریگولیٹڈ، یہ اسے ضرورت ہوتی ہے باقاعدہ رکھنے کی. اینڈوکرائن سسٹم پرفارم دس جاب، اینڈوکرائن جو سسٹم ہے یہ کرتی ہے یہ نوکری. دس سسٹم یوزز کیمیکل، یہ سسٹم جو ہے استعمال کرتا ہے وہ کیمیکل ٹو کمیونیکیٹ، جو کمیونیکیٹ کرتے ہیں کس میں بیٹا، ود اٹ افیکٹر کے ساتھ. دیز کیمیکلز آر نون ایز ہارمون، ان کیمیکلز کو ہارمونز کا نام دیا جاتا ہے. ہارمون از اے اسپیسیفک میسنجر، ہارمون جو ہے خاص قسم کا میسنجر مالیکیول ہے، میسج پہنچانے والا مالیکیول. سینتھسائزڈ، یہ پیدا ہوتا ہے اینڈ سیکریٹ، خارج ہوتا ہے بائی این اینڈوکرائن گلینڈ، اینڈوکرائن گلینڈ سے. دیز گلینڈز آر ڈکٹ لیس، یہ جو گلینڈز ہیں یہ غدود ہے بغیر نالیوں کے. اینڈ ریلیز دیئر سیکریشن، اور یہ خارج کرتے ہیں اپنے مواد ہارمونز ڈائریکٹلی انٹو بلڈ اسٹریم، ڈائریکٹ جو ہے خون کی ندیوں سے، نالیوں سے. بلڈ کیری، خون جو ہے رکھتے ہیں دی ہارمون کو ٹو ٹارگیٹ آرگنز، ٹارگیٹ آرگن اور ٹیشو میں اپون وچ دے ایکٹ، جہاں پر یہ عمل کرتے ہیں. بیٹا آگے جو ہے گرین جو ہے لائن دکھائی گئی اس میں دیکھ لیں. مینی گلینڈ ان آور باڈی، بہت سے جو غدود ہیں ہمارے جسم میں. اور ایکسوکرائن سے جو ہے ایکسو میں باہر کرائن پائے جاتے ہیں. سچ گلینڈز ہیو ڈکٹ، ان گلینڈز میں جو ہے نالے ہیں فار ریلیزنگ، خارج کرنے دیر سیکریشن، ان کے جو ہے مواد کو خارج کرنے کے لیے. ڈائجسٹیو گلینڈ جیسے کہ ہضم کرنے والا گلینڈ، غدود، اسکن گلینڈز etc. اور جو ہے جلد کا گلینڈز. اس کے بعد بیٹا آگے آ جائیں. امپورٹنٹ اینڈوکرائن گلینڈ، جو اہم اینڈوکرائنز گلینڈ ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ یہ جو جسم کے اندر ہیں جبکہ ایکسوکرائن جسم کے باہر پائے جاتے ہیں. پیچوٹری گلینڈ ایک ایسا گلینڈ ہے جو جسم کے اندر مطلب دماغ کے اندر پایا جاتا ہے. اٹ از اے پی شیپ، یہ مٹر کی شکل کا جو ہے گلینڈ غدود ہے. اٹیچ ٹو دی ہیپوتھیلمس، یہ جڑا ہوا ہے ہیپوتھیلمس کے ساتھ آف برین، دماغ کے. مینی ہارمونز، بہت سے جو ہارمونز ہیں جیسے کہ ٹروفک ہارمون آف پیچوٹری گلینڈ، پیچوٹری گلینڈز کا انفلوئنس، یہ اثر انداز ہوتا ہے دی سیکریشن، خارج کرنا آف ادر اینڈوکرائن گلینڈ، دوسرے جو ہے اینڈوکرائن گلینڈز کو. however some ہارمون، تاہم کچھ ہارمون جو ہے آف دس گلینڈز، ان گلینڈز کے، ان غدودوں کے ایکٹ ڈائریکٹلی، یہ عمل کرتے ہیں ڈائریکٹلی طور پہ آن ویریس ٹیشو، مختلف جو ٹیشوز ہیں آف باڈی، جسم کے. دیر آر ٹو لوبز، اس کے جو ہے دو لوبز ہیں آف پیچوٹری گلینڈ، پیچوٹری گلینڈ کے. ایک جو ہے انٹیریور لوب، اندرونی لوبز کو کہتے ہیں، اینڈ پوسٹیریور لوب جو کناروں میں پایا جائے لوب اسے کہتے ہیں. اس کے بعد بیٹا آ جائیں انٹیریور لوب کی جانب. اٹ پروڈیوس مینی ہارمون، یہ پیدا کرتا ہے بہت سے ہارمون. ون آف اٹ امپورٹنٹ ہارمون از سیموٹروفن، اس کا جو ایک اہم ہارمون ہے وہ سیموٹروفن یعنی گروتھ ہارمون ہے. اٹ پروموٹ دی گروتھ آف باڈی، یہ جو ہے تیز کرتا ہے جسم کی گروتھ کو. اف دی پروڈکشن آف دس ہارمون، اگر اس ہارمون کا پیدا ہونا از ڈیمیجڈ، ختم کر دیا جائے ڈیورنگ گروئنگ ایج، بڑھنے کی عمر میں، دی ریٹ آف گروتھ ڈیکریز، یہ جو گروتھ کا ریٹ ہے وہ کم ہو جاتا ہے. دس کنڈیشن از کالڈ ڈوارفزم، اس حالت کو ڈوارفزم کہتے ہیں. اف دس ہارمون از ایکسیسولی پروڈیوس، اگر یہ ہارمون بہت زیادہ مقدار میں پیدا ہو ڈیورنگ گروئنگ ایج، پیدا ہونے کی عمر میں، اٹ لیڈز، یہ رہنمائی کرتے ہیں گیجنٹزم کو. ویری ٹیل اینڈ اوور ویٹ، یہ بہت لمبے اور اوور ویٹ ہیں، بہت وزنی. اف سیموٹروفنز از ایکسیسولی پروڈیوس، اگر سیموٹروفنز جو ہے بہت زیادہ پیدا ہو
آفٹر گروئنگ ایج، پیدا ہونے کی عمر میں انٹرنل آرگن اینڈ باڈی، اندرونی آرگنز اور جو جسم ہے ایکسٹریمائٹس، یہ جو ہے ایکسٹریمائٹس بیٹا کیا کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کا دور ہونا، اے لانگ گروئنگ لارج گرو، اور یہ جو ہے پیدا ہوتے ہیں لارج بہت زیادہ. دس کنڈیشنز از نون ایز ایکرومیگلی، اس حالت کو بیٹا کیا کہا جاتا ہے؟ ایکرومیگلیا. سچ پرسنز ول ہیو لارج ہینڈز، اس طرح کے لوگوں میں جو ہے لمبے ہاتھ، فیٹ ٹانگیں، اینڈ جاو بونز اور جبڑے کی ہڈی ہوتی ہے. another important ہارمون، ایک اور اہم ہارمون جو ہے سیکریٹڈ خارج ہوتا ہے بائی دی انٹیریئر لوب، اندرونی لوب سے، آف پیچوٹری گلینڈ، پیچوٹری گلینڈ کے، از تھائرائڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون، اسے کہا جاتا ہے تھائرائڈ اسٹیمولیٹنگ ہارمون TSH. اٹ اسٹیمولیٹ تھائرائڈ گلینڈ، یہ جو ہے باقاعدہ رکھتا ہے تھائرائڈ گلینڈ کو ٹو سیکریٹ، خارج کرنا، اٹ ہارمون، اس کے ہارمون کو. دی ریمیننگ ہارمون، جو باقی رہنے والا ہارمون ہے آف انٹیریئر لوب، اندر والے لوب کا انفلوئنس ریپروڈکٹیو آرگن، یہ متاثر کرتا ہے پیدا ہونے والے آرگنز، اینڈ آلسو کنٹرول ایڈرینل گلینڈز، اور یہ قابو میں کرتا ہے ایڈرینل گلینڈز کو. اس کے بعد بیٹا آگے آ جائیں پوسٹیریئر لوب کی جانب، جو کناروں میں پائے جاتی ہیں لوبز ان کی. دی پوسٹیریئر لوبز آف پیچوٹری گلینڈ، جو کنارے والے لوبز ہیں پیچوٹری گلینڈز کے، یہ اسٹور جمع کرتے ہیں اینڈ سیکریٹس، خارج کرتے ہیں ٹو ہارمون، دو ہارمونز کو، ایک جو ہے ایکسیٹوسنز ہے اور دوسرے جو ہے ویزوپریسنز ہے. ویزوپریسنز کو جو ہے اینٹی ڈیوریٹکس ہارمون بھی کہا جاتا ہے، جسے جو ADH ہے. دیز ہارمونز آر پروڈیوسڈ بائی ہیپوتھیلمس، یہ ہارمون ہیپوتھیلمس سے پیدا ہوتے ہیں، اے پارٹ آف برین، جو دماغ کا حصہ ہے. اس کے بعد بیٹا آگے آ جائیں ویزوپریسن کی طرف. ویزوپریسن انکریز دی ریٹ آف ری ابزارپشن، یہ بڑھا دیتا ہے دوبارہ جذب کرنے کی مقدار کو، واٹر، پانی، فرام نیفرون، نیفرون سے. وین وی ہیو لو اماؤنٹ آف واٹر، اگر ہمارے پاس کم مقدار ہو پانی کی ان باڈی فلوئڈ، جسم کے فلوئڈز میں، پیچوٹری گلینڈ سیکریٹ، پیچوٹری گلینڈ جو ہے خارج ہوتا ہے ویزوپریسنز میں. اینڈ سو مور ری ابزارپشن، جو بہت زیادہ ابزارب ہونا ہے آف واٹر، پانی کا، اکرز فرام نیفرون، یہ جو ہے پیدا ہوتا ہے نیفرون سے، انٹو بلڈز، خون میں. ان دس وے، اس طریقے سے باڈی ریٹین، جسم جو ہے برقرار رہتا ہے واٹر، پانی، اینڈ لیس اماؤنٹ آف یورین از پروڈیوس، بہت کم مقدار میں جو ہے یورین، پیشاب جو ہے پیدا ہوتا ہے. آن دی ادر ہینڈ، دوسرے طرف، وین باڈی فلوئڈ، جسم کا جو مائع ہے مور دین نارمل واٹر، زیادہ ہے نارمل واٹر سے، دیر از اے ڈسلائن، یہ جو ہے کم کر دیتا ہے ان دی سیکریشن، خارج کرنا، آف دس ہارمون، اس ہارمون کو. اف پیچوٹری گلینڈ ڈز ناٹ سیکریٹ، اگر پیچوٹری گلینڈ خارج نہ کرے دس ہارمون، اس ہارمون کو، ان دی ریکوائرڈ اماؤنٹز، ریکوائرڈ جو ضروری مقدار ہے، لیس واٹر از ری ابزارب، کم پانی جو ہے جذب ہوتا ہے فرام نیفرون، نیفرون میں، اینڈ دیر از ایکسیس لاس، اس میں بہت زیادہ جو ہے لاس ہو جاتا ہے، کمی آ جاتی ہے آف واٹر، پانی کی، تھرو یورین، پیشاب سے. دس کنڈیشن از نون ایز ڈائبٹیز انسیپیڈس، اس کا حالت کو جو ہے کیا کہا جاتا ہے بیٹا؟ ڈائبٹیز انسیپیڈس کہا جاتا ہے. اس کے بعد بیٹا یہ جو ہے آگے دیکھیں دی ہارمون آکسیٹوسنز، جو ہارمون آکسیٹوسنز ہے، یہ اسٹیمولیٹس کرتا ہے دی کنٹریکشنز، سکڑنا، آف یوٹرس وال، یوٹرس کی وال کا، ان مدر، عورتوں میں، فار چائلڈ برتھ، بچے کی پیدائش کے دوران. مور ایور دس ہارمون از نیسیسری فار دی ایجیکشنز، یہ ہارمون جو ہے ضروری ہے ایجیکشنز آف ملک، دودھ کا خارج ہونا، فرام برسٹ، برسٹ کے ذریعے. اس کے بعد بیٹا یہ جو ہے دی اسٹیپ وائز پروسیس، یہ جو ہے اسٹیپ کے مراحل کے دوران جو عمل ہوتا ہے میٹامورفوسس کا، ان مینی اینیمل، بہت سے جانوروں میں، اس کنٹرول بائی ہارمون، یہ جو ہے قابو میں رکھا جاتا ہے ہارمون کے ذریعے. لائف ایکٹیویٹی، زندگی کی سرگرمیاں، سچ ایز سیل ڈویژن،
سیل کا تقسیم ہونا ان ورٹیبریٹس جن میں ریڑھ کی ہڈی نہ ہو، اور آلسو ریگولیٹ بائی ہارمون، انہیں باقاعدہ رکھا جاتا ہے ہارمون سے۔ ہارمونز آلسو کنٹرول ایکٹیویٹی، ہارمون جو ہے قابو کرتے ہیں سرگرمیاں لائک مائگریشنز، نقل و حرکت کرنا ان برڈ کے۔ ہارمونز ہیو بین آئیڈینٹیفائڈ، ہارمونز کو شناخت کیا جاتا ہے ایون ان یونی سیلر آرگینزم، ایک سیل والے جانداروں میں۔ اس کے بعد بیٹا یہ جو یلو ڈبہ دکھایا گیا آپ اس میں دیکھ لیں، ہیو یو نوٹس، اگر آپ دھیان کریں دیٹ ڈیورنگ سمر، گرمیوں کے دوران دی یورین آؤٹ پٹ، یورین جو ہے خارج ہوتی ہے از لو، کم مقدار میں، ڈیو ٹو انکریز سویٹنگ، جب پسینہ بڑھ جائے، دی واٹر لیول آف بلڈ، پانی کا لیول جو ہے خون میں از لوڈ، کم ہو جاتا ہے، ایز ریزلٹ اس کے نتیجے میں پیچوٹری گلینڈ ریلیز، پیچوٹری گلینڈ خارج کرتے ہیں مور اے ڈی ایچ، بہت زیادہ اے ڈی ایچ کو انٹو بلڈ، خون میں۔